السلام علیکم، آپ دیکھ رہے بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ ہوتا تو یہ کہ جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو سب کا خیال تھا ایک اسٹیبلٹی آئے گی، لیکن یہاں تو انسٹیبلٹی بالکل عروج پہ آئی ہوئی ہے۔ اس کا ایک تو آپ یہ دیکھ لی کہ آج جو اسٹاک مارکیٹ ہے 2200 پوائنٹس گری ہے، یعنی کہ اتنی نروسنس ہے، انسرٹنٹی ہے، بلینز کا نقصان ہو گیا مارکیٹ میں، اور ایک ایسے وقت میں جب پہلے اکانومی ہماری بالکل تباہ ہوئی ہوئی تھی۔ ہو کیا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں روز سے، آج بھی صبح سے آپ سن رہے ہوں گے بہت فارمولاز آ رہے ہیں، پاور شیئرنگ فارمولاز آ رہے ہیں، اور اس میں ایک لیٹسٹ فارمولا یہ آیا کہ بلوچستان کی طرز پر جو پہلے ایک بار یہ آپ کہا تھا ثناء اللہ زہری صاحب تھے اور عبد المالک صاحب تھے جو نیشنلسٹ تھے، کہ اس کے مطابق 2.5 سال کی مدت ہو۔ ایک فارمولا مارکیٹ میں آج یہ پھر رہا ہے کہ 3 سال ایک کرے گورنمنٹ، 2 سال ایک کرے، لیکن میری بہت سے سینئر لوگوں سے بات ہوئی، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے جو لیڈرز تھے جن کا خیال ہے کہ گورنمنٹ انہی کی بن رہی ہے، ان میں سے بہت کا خیال تھا کہ یہ تو بالکل ورکیبل فارمولا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو حالات ہیں اس میں بہت سخت فیصلے، اکنامک فیصلے کرنے ہوں گے جو بہت ان پاپولر ہوں گے، جس پہ عوام پہ اور بوجھ بڑھے گا، اور شاید اس کا کوئی نتیجہ بہتر ٹرینڈ کوئی 2-3 سال کے بعد کچھ حالات میں بہتری آئے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پاگل کسی جانور نے کاٹا ہوا ہے کہ ہم پہلے 3 سال اتنے سخت فیصلے کریں اور جب تھوڑا سا ٹرینڈ بہتر ہو دوسروں کی گورنمنٹ آ کے بیٹھ جائے، which is quite logical۔ اور بلوچستان was different، وہاں پہ لوکل ایک پروونس کے گورنمنٹ کے فیصلے تھے، یہاں آئی ایم ایف ہے، آپ کی پرائیویٹائزیشن ہے، بڑے اکنامک فیصلے ہیں، یہ تو ایک سٹل بورن چائلڈ لگ رہا ہے۔ آج آپ کے پروگرام میں آپ سے کافی خبریں شیئر کروں گا، کے پی میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، وہاں کی وزیر اعلیٰ کی جنگ میں کون شامل ہے اور کس طرح۔ ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں، اور یہ رات کے 1:30-2 بجے تک کی میں ان پہ چیزوں پہ زیادہ ریلائی کر رہا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ 1-2 میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد جو نتائج سامنے آ رہے تھے اس کے مطابق 2-3 موٹی باتیں لگتا ہے طے ہو گئی ہیں اب کلیئرلی۔ ایک تو یہ کہ مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر بنے گی، دوسری یہ کہ پیپلز پارٹی نے اب فیصلہ کر لیا ہے قریباً کہ وہ گورنمنٹ بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور وہ یہ جو ہے ووٹ شاید دے دیں پی ایم ایل این کو پرائم منسٹر کے لیے، مگر وہ اپوزیشن میں جانا پسند کریں گے۔ اس کے اگینسٹ ان سے جو انہوں نے مانگا ہے، انہوں نے تمام آئینی عہدے مانگ لیے ہیں، صدر کا، چیئرمین سینٹ کا، اسپیکر کا، گورنرز بھی ساتھ سارے آ جائیں گے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں تک پریزیڈنٹ کا معاملہ ہے اس پہ بھی پی ایم ایل این میری اطلاع کے مطابق تیار ہو گئی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ملے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایک زمانے میں پچھلے کچھ دنوں پہلے نام چلا تھا فریال تالپور صاحبہ کا بھی، وہ بھی ایک میٹنگ میں زرداری صاحب سے اس کو جوڑا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب نے سجیسٹ کیا کہ ہو سکتا ہے وہ ہماری کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب خود ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی طے ہو گیا ہے ابھی تک کہ یہ پیپلز پارٹی کو جائے گا۔ چیئرمین سینٹ انٹرسٹنگلی وہ بھی پیپلز پارٹی نے مانگا ہوا ہے، لیکن وہ اس پہ ابھی تھوڑا سا معاملہ اٹکا ہوا ہے، اور وہ اس لیے اٹکا ہوا ہے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا فیوچر طے نہیں ہو رہا۔ اسحاق ڈار صاحب شہباز شریف صاحب کے پسندیدہ ترین لوگوں میں نہیں ہیں، بیکاز ان کو عادت ہے خود اپنی مرضی سے تمام فیصلے کرنے کی، اور جب یہ کولیشن گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی اس وقت بھی یہ شاید واحد وزارت تھی جس میں وزیر اعظم کوئی دخل نہیں دے سکتے تھے۔ اور یہ تو میں آپ کو ایز اے فیکٹ آپ سے خبر بھی شیئر کروں گا کہ جب آئی ایم ایف والا سارا سین ہوا اور تمام بات چیت بریک ڈاؤن ہوئی تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا تھا آپ بے فکر رہیں، یہ 28-29 کو تک آ جائیں گے، میں ان کو جانتا ہوں یہ آئیں گے، اور وہ نہیں آئے۔ اور پھر جا کے وزیر اعظم کو پیرس جا کے جو ایم ڈی تھیں آئی ایم ایف کی، ان کی منت سماجت کرنی پڑی، بہت زیادہ ان سے بات چیت 2-3 میٹنگز کرنی پڑی، تب جا کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ آیا۔ تو اس لیے وہ نہ ان کے پسندیدہ ہیں، نہ وہ راول پنڈی کے بھی وہ پسندیدہ نہیں ہیں، بیکاز ان کا ویو پوائنٹ ایس آئی ایف سی کے اوپر جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس پہ بڑا مختلف ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ اب ایک باڈی بنی ہے جس کو فوج بھی بڑا اس پہ امپورٹنس ڈال رہی ہے، اور ان کے نزدیک پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں یہ بہت بڑا رول پلے کرے گی۔ اور آخری دنوں کی بات ہے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس میں بھی ایک میٹنگ میں، کیبنٹ میٹنگ میں، اسحاق ڈار صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بجائے سی ایم پرائم منسٹر کے تابع ہونے کے اس آرگنائزیشن کو، اس کو فائنانس منسٹری کے نیچے کر دیا جائے۔ بہت لیدے ہوئی لیکن اس وقت پروپوزل شوٹ ڈاؤن ہو گیا۔ پھر یہ دوبارہ یہ پروپوزل ایک باری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں ہوئی جس میں
آرمی چیف بھی ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی تھے، وہاں پہ بھی گفتگو ہوئی، لیکن وہاں پہ پھر عسکری ذرائع نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ سو بہت ایک قوی اوپینین ہے اس معاملے میں کہ اگر ڈار صاحب آئیں گے تو سب سے پہلے وہ اس کو SIFC کو کنٹرول کرنے کی بات کریں گے، اور یہیں سے اختلافات شروع ہو جائیں گے پنڈی کے اور اسلام آباد کے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر وہاں یہ نہیں ہے تو ان کو کہاں اکاموڈیٹ کیا جائے۔ سو وہ ایک چیئرمین سینٹ والا ابھی جو عہدہ ہے اس پہ اسی لیے بھی بات پھنسی ہوئی ہے۔ یہ تو ہے وہاں کی صورتحال۔ جو اس کے علاوہ جو بلوچستان کی ہے وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا، اس پہ ہی بات کروں گا، لیکن KP کا بھی میں کوئکلی آپ سے کر لیتا ہوں۔ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک جو قرعہ ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے نام نکل رہا ہے، لیکن اس کی وجوہات ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جب جنرل الیکشن ہو رہے تھے تو 2-3 کمپیٹیٹرز تھے KP کے اندر جن کا اختلاف تھا یا جو پروبیبل چیلنجر ہو سکتے تھے۔ عاطف خان وہ بھی وزیر تھے، شہرام اور اسد کیسر۔ ان کو پہ پیغام دیا گیا گنڈا پور صاحب کے تھرو کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ تینوں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں، کو وہاں پہ زیادہ اسٹرانگ لوگوں کی ضرورت پڑے گی، تو ان سب کو تو پروونس سے نکال دیا گیا۔ یہ پیغام پھر میں نے جب کنفرم کیا تو گوہر صاحب نے بھی کچھ طرح کی بات بتائی، لیکن یہ جو میں آپ سے باتیں اب شیئر کر رہا ہوں یہ پارٹی کے اندر کی باتیں۔ گوہر جو ہے اس وقت جو چیئرمین ہے PTI کے، وہ بھی کوئی ان کے کیمپ کے آدمی نہیں ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو رسائی ہے وہ خان صاحب کے گھر تک ہے، اینڈ اس لیے شاید قرعہ ان کے نام ہی نکلے۔ اگرچہ 3 اور کینڈیڈیٹس ہیں جن کا نام سیریسلی کنسیڈر ہو رہا ہے۔ ایک شکیل خان ہے، یہ منسٹر پبلک اور پبلک ہیلتھ کے تھے، پہلے ریونیو کے تھے۔ ان کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے اور ان کے بارے میں بہت سے پارٹی کے اندر بھی اور ویسے بھی کوئی سکینڈل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایک ارشد ایوب ہیں، یہ ویسے تو کزن ہیں عمر ایوب کے، ان کے ایک بھائی ہیں، ان کے بارے میں تو بہت کنٹروورسیز ہیں، لیکن ان کی ایک ریپوٹیشن بڑی کلین ہے۔ اسپیکر مشتاق غنی صاحب نے اپنے آپ کو اس ریس میں ڈالا ہوا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کچھ ملاقاتوں کی بیس پہ جہاں خان صاحب کے بھی کچھ ویوز میں نے سنے کہ وہ شاید ذاتی طور پہ ان کو اتنا پسند نہیں کرتے، اور جب یہ اسپیکر بھی تھے تب بھی ان پہ کافی الزامات لگے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آتے ہیں جن کا اپنا ماضی آپ کو پتہ ہے بڑا کنٹروورشل تھا، اور پارٹی کے لوگوں سے جب بات کریں تو وہ ہمارے سے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اگرچہ ان کو اٹھایا گیا، ان کے بال کاٹے گئے، لیکن جب یہ واپس آئے تائب ہو کر تو اس کے بعد انہوں نے نہ کوئی ڈیمونسٹریشن لیڈ کیا، نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جس پہ ان کا کلیش ہو ریاست کے اداروں کے ساتھ، اور بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے، ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سی ٹکٹس ایک کنسنسس کروا کے کلیئرنس کروا کے دی۔ کیا وہی اب اپوائنٹ ہوں گے؟ باقی تو آپ کو بھی یاد ہے ان کی ایک بڑی فیمس، ان کی جو بڑی فیمس بوتل تھی وہ پھر شہد کی بوتل بن گئی۔ اینی وے، سو یہ ہے اس پہ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے عرفان صدیقی صاحب سے بھی، اس لیے کہ نہیں کہ وہ ان کی منشور کمیٹی کے ہیڈ بھی تھے، سینیٹر ہیں اور اسپیچ رائٹر بھی تھے میاں صاحب کے، اس لیے کہ یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو نواز شریف صاحب کے بہت قریبی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنی دل کی بات بہت کم لوگوں سے کرتے ہیں اور کم لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب ان میں سے ایک ہیں، ان سے بات کریں گے آج ہم شندانہ گلزار خان صاحبہ سے بات کریں گے PTI کی جو MNA ہیں، اور ہم خالد مقبول صدیقی صاحب سے بھی بات کریں گے جو MQM کے ہیں، اور محمد حنیف سے بھی ضرور بات کریں گے، فیمس آتھر، اینالسٹ، ولاگر، اور بڑی دبنگ طریقے سے، بڑی مزدار طریقے سے بات کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں عرفان صدیقی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا عرفان بھائی، پہلے تو یہ بتائیں، سنا ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ مریم پنجاب میں ہوں گی اور اوپر شہباز صاحب ہوں گے، اب یہ فائنل فیصلہ ہونا، کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے آپ کو 2008 والا اپنا قرضہ اتار رہے ہیں۔ میں ناظرین کو یاد کروا دوں، 2008 میں جب پیپلز پارٹی نے جیتی تھی 88 سیٹس اور PMLN کی تھی 65، تو اس وقت انہوں نے ووٹ دیا تھا PMLN نے، اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا پرائم منسٹر بنا دیں، تو یوسف گیلانی صاحب بنے تھے، پھر ان کے 9 منسٹرز بھی تھے اس کیبنٹ میں، لیکن 6 ہفتے کے بعد وہ میاں صاحب باہر آ گئے، وہ گورنمنٹ
कोalition टूट गई, फिर वो रेस्ट हुई। तो मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हो रही थी वहाँ, जब बड़े सीनियर लोगों से, उन्होंने कहा आज हमने फैसला किया, एक तो हम आपका कर्ज चुका देंगे और आपको शायद वो वोट भी दे दें, लेकिन उसके बदले में इत्तला के मुताबिक उन्होंने तमाम आइनी ओहदे मांग लिए हैं। सदर उनका, स्पीकर नेशनल असेंबली उनका, चेयरमैन सेनेट भी उन्होंने मांगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो जो एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि डार साहब एलिवेट होंगे, वहाँ पे क्या होगा, और शायद गवर्नर पंजाब पे थोड़ी सी बात फंसी हुई है। तय क्या हो गया? ये तो नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट आपकी है, फिर आएंगे पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर। बहुत शुक्रिया मालिक। मेरे दिल की बात अगर आप पूछें तो जितनी ख़बरें आपने दी हैं और जितनी मालूमात आपने दी हैं और जितने बज़ाहिर ऑथेंटिक हवालों के साथ दिए हैं, मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि मैं अपने कमरे में बैठा टीवी ऑन किए आपको सुनता रहूं, ख़बरें लेता रहूं, एंजॉय करता रहूं। मैं यकीन जाने कि इस पाए की कोई मुसद्दक़ा ख़बर आपको देने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन ज़ाहिर है कि आपने मुझे यहाँ बिठा दिया है तो मैं आपको ये ज़रूर गुजारिश करूँ कि बुनियादी फ़ैसले ज़ेर बहस ज़रूर आए हैं एक मीटिंग के अंदर, लेकिन उसमें हतमी तौर पे ये तय नहीं हो गया कि जी पंजाब का वज़ीर आला ये होगा और मरकज़ में हम क्या अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। मरकज़ के हवाले से, वफाक के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब की सोच जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने लंदन में भी जब उनसे बात की थी, फिर यहाँ आके हमारी मुलाकातें रहीं, उनकी सोच यही है कि एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो पाकिस्तान को मिलजुल के एक दूसरे से ताउन करके एक दूसरे का साथ दे के जहाँ इख्तलाफ कम से कम हो और हम इस कश्ती को निकालें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन कितने वोट लेके आता। ये तो इंतखाबात से पहले उनकी सोच रही है। इसी सोच का इजहार उन्होंने फ़ौरन बाद इंतखाबात के बाद भी किया। अब सूरत हाल ये है कि जैसा आप जानते हैं कि तीन जमातें कह लें या तीन ग्रुप्स कह लें या तीन ऐसे धड़े कह लें जो हुकूमत साजी की पोजीशन में कोई एक भी नहीं है। ना PMLN अपने तौर पे बना सकती है, ना PP बना सकती है, ना PTI सपोर्टेड कैंडिडेट्स बना सकते हैं। अब जाहिर है कि दो को मिलना है और इम्कानी तौर पे कौन से दो हैं जो मिल सकते हैं, और अगर वो नहीं मिलते, अगर वो ओहदों की तकसीम को तरजीह देते हैं, अपने हिस्से बखरे को तरजीह देते हैं, या ये कहते हैं जी कि हम आपको सीढ़ी पे चढ़ा के छत के ऊपर बिठा तो देंगे और फिर सीढ़ी खींच लेंगे और हम नीचे बैठ के तमाशा देखेंगे कि आप कितने करतब दिखाते हैं। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इस तरह का माहौल अगर बन गया तो फिर ये असेंबली चलने वाली दिखाई नहीं दे रही मुझे। अगर खुलूसे दिल के साथ दो बड़ी जमातों ने ताउन किया, और मैं इसमें पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि पहले मौका मिल जाना चाहिए PTI सपोर्टेड को। वो आज सदर से भी मिले हैं, मेरा ख्याल है कानून में तब्दीली हो चुकी है, वरना सदर उन्हें कहें कि जी आप बनाएं। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारी जमात भी कह चुकी है कि जी अगर वो इस पोजीशन में है तो वो हुकूमत बनाएं, नहीं है तो फिर किसी एक से मिल जाएं। वो लेकिन इरफान भाई ये बताएं तो वो इस पोजीशन में कैसे होंगे? अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, असूली सियासत और बड़ा सब कुछ, लेकिन आप लोग खुद जिस चीज़ को आप लोग इतना बुरा कहते थे वो थी लोटाक्रेसी। खुद आप लोटे बना रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आप ये एक सुन लें, मरियम नवाज साहिबा क्या कहती थी और फिर क्या हुआ। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वसीम कादर साहब जो PTI के वो सेक्रेटरी भी थे यहाँ के लाहौर के, और उन्हीं के उस पर वोट बैंक पे लड़े, उन्हीं से उन्होंने वोट मांगे, PTI के कैंडिडेट थे, वो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल थे जिनको आप लोगों ने तोड़ा और बड़ा उनको फिर बड़ी तारीफ़ें की उनकी कि तमाम वो चीज़ें जिन पे आप लोग करते थे एग्जैक्टली वही कल्चर आपने फ़रोग दिया पहले दिन से। तो फिर अखलाकियात की तो ख़त्म होगी ना सियासत। देखिए मालिक, जहाँ तक आपने ये मुख्तलिफ मुझे क्लिप्स सुनवाए हैं, पहली बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो अपनी वफादारी का हल्फ लेता है और उसे टिकट मिलता है। जहाँ बदएतमादी से बात शुरू होती है, PMLN ने तो किसी से कोई हल्फ नहीं लिया और टिकट दे दिए जिसको भी देना चाहते। पीपल्स पार्टी ने किसी से हल्फ नहीं लिया। इन्होंने क्यों हल्फ लिए? इन्होंने इसलिए हल्फ लिए कि जो इनके मद्दे मुकाबिल खड़े थे वो नाकाबिल एतबार थे। इन्हें पहले से मालूम था कि ये कल क्या करने वाले हैं।
इन्होंने ऐसे लोग क्यों चुने, नंबर एक। नंबर दो ये कि हमने किसी के घर पे कोई जिरगा नहीं भेजा, कोई प्रेशर नहीं डाला, और हमें 1 या 2 या 4 या 6 या 10 या 20 भी मिल जाएं तो हमारी हुकूमत नहीं बनती, तो हम क्यों करेंगे ये काम। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में इनकी मदद के बगैर हमारे 150 से ऊपर हो गए हैं, हमारे अपने लोग। इरफान भाई क्यों का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, वो तो आप ही दे सकते हैं। मैंने तो ये देखा है कि इस आदमी ने पहले PMLN छोड़ी, उधर चला गया, वहां से इलेक्शन जीता, आपके पास आ गया, वो तो जो बेशर्मी से कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने तो लेजिटिमाइज कर दिया ना। आप छोड़ दें PTI ने किसी को टिकट क्यों दी, देखिए आपकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है लोगों के ऊपर। मैं क्यों छोड़ दूं, हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी अपनी जगह कायम है। हम कोई लेन देन नहीं कर रहे, हम कोई लोटाक्रेसी नहीं कर रहे, हमें जरूरत नहीं है। अगर तो 1 से 2 से 4 से हमारी हुकूमत बन जाती हो मरकज में, तो हम शायद ये काम करने लगें या ना लगें, ये अलग बात है, फिर अखलाकियात आती है। अब अच्छा, अगर इसमें मुझे एक चीज बताइए, इसका मतलब ये है कि आइंदा आप किसी PTI के इलेक्ट हुए हुए बंदे को नहीं तोड़ेंगे, इंडिपेंडेंट को? हमने पहले भी नहीं तोड़ा, हम आइंदा भी नहीं तोड़ेंगे। तो ये कैसे टूटा है? ये वसीम कादिर कैसे आया, मौजम जतोई कैसे आया? ये तो उससे पूछे ना, ये इरफान सिद्दीकी से पूछने का सवाल तो नहीं है। तो फिर ये पहले भी उन लोटों से पूछना था, पहले फिर आप लोटों को गालियां क्यों निकालते थे? नहीं, आप देखें ना, हमने कोई गाली कभी किसी को नहीं दी, ना हमारी जुबान पे कोई गाली आती है। मालिक साहब, इसको जरा तहम्मुल से गाली का मतलब ये है कि क्रिटिसाइज, जैसे मरियम का मैंने भी आपको सुनाया है, बड़ा सख्त उस पे उनका। नहीं, मरियम ने जो कहा वो उनकी भी सोच है, वो हमारी भी सोच है। अब भी हम कोई लोटाक्रेसी नहीं कर रहे, हम पे बड़ा तशद्दुद, जुल्म, सितम सब कुछ होता रहा ना 4 साल। हमसे क्यों नहीं टूट के गए लोग? ये किस तरह के कबील के लोग ये इलाके बिठाते हैं? चले, मैं अगले सब्जेक्ट पे जाता हूं, लेकिन आपकी जो मैं बात समझाऊं वो ये है कि अगर लोटा खुद टूट के झोली में गिर जाए तो जायज, अगर उसको ना तोड़ें तो, अगर तोड़ें तो फिर ना जायज। एम आई करेक्ट? बस आप कोई भी तावील तशरीह कर सकते हैं, माशाल्लाह आप इस हुनर में आप तो बड़े भाई हैं, आपसे हम इसी तरह पूछेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बताएं, अभी आपने तो, मुझे यकीन आप कहेंगे कि अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन हमारी इत्तला है कि ये फैसला हो गया हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस, ये क्या तय हो गया है PMLN के अंदर, ये ताहयात सिर्फ शरीफ ख़ानदान में रहेंगे? इतनी बड़ी जमात है, पूरे मुल्क में आपके लोग हैं, कोई और इस अहल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने या प्राइम मिनिस्टर। चले, प्राइम मिनिस्टर में तो हम मानते हैं तजर्बा आ गया, चीफ मिनिस्टर में अगर फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर लेना है तो और भी बहुत लोग हैं आपकी जमात में जो बहुत इस अहल हैं, लेकिन वाई मरियम? देखिए, अभी आप जिक्र कर रहे थे बिल वास्ता तरीके से अवामी वोट की अहमियत का, या ये कि अवाम जब किसी को अपने मैंडेट से नवाजते हैं तो उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, आप कहीं भी चले जाएं और उन लोगों से जिन्होंने PMLN को वोट दिया है, जो PMLN के वोटर्स हैं, जो लड़कियाँ, मर्द, औरतें, नौजवान जो भी निकले हैं, उनसे पूछिए, एक सर्वे कराइए। छोड़ दीजिए जी कि शरीफ ख़ानदान क्या चीज़ है और मरियम किस चीज़ का नाम है। आप उन्हें कहें जी कि आपके ख्याल में किसको होना चाहिए वज़ीर आला, वो अपनी एक राय देंगे आपको। लिहाजा किसी का शरीफ ख़ानदान से होना नाअहलियत का टैग नहीं है, कोई भी हो सकता है और शरीफ ख़ानदान का भी हो सकता है। इसको अहलियत नाअहलियत के पैमाने से न नापें। हो यही रहा है ना, हम इतने सालों से देख रहे हैं। सुन ले, हम ये देख रहे हैं, या शहबाज साहब, फिर हमजा साहब, फिर दोबारा इसी तरह चीज़ें। अब अगर मरियम आती हैं तो शरीफ फैमिली से तो बात नहीं निकली ना, पिछले 2008 ऑनवर्ड्स। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं कि शरीफ ख़ानदान से बाहर बात निकलना अवामी एक सोच भी है, अवामी उमंगे भी हैं। आप मरियम को सिर्फ इस हवाले से अगर देखेंगे कि नवाज शरीफ की बेटी है तो शायद आपकी राय कुछ और होगी। अगर आप मरियम को इस हवाले से देखेंगे कि वो पाकिस्तान की एक उभरती हुई लीडर है, अपनी एक कशिश रखती है, अपना करिश्मा रखती है, अवाम के अंदर वो क्राउड पुलर है, अवाम उसे चाहते हैं, पसंद करते हैं, नौजवान चाहते हैं कि वो आए, तो आपकी राय शायद बदल जाए। मैं आपकी बात को टोटल वजन देता हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो फिर तो अगर वो इतना सुपर पोस्टर किड थी PMLN का, फिर उनको अपने हल्के में गुमनाम आदमी से बड़ी लंबी लीड से जीतना चाहिए था। क्या 2000, 2500
اگر اتنی وہ سپر تھی تو پھر یہ لیڈ کیا بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں بڑے بڑے لیڈر آپ کی تاریخ کے اندر، نواز شریف بھی ایک حلقے سے نہیں جیت سکے، ذوالفقار علی بھٹو مفتی محمود سے شکست کھا گئے تھے. تو کسی لیڈر کے قد کاٹ کو، اس کے مقام کو، اس کی اہمیت کو، اس کی شخصیت کو شکست و فتح کے پیمانوں سے یا مارجن سے نہیں دیکھا جانا. اگر وہ خدا نہ خواستہ ہار بھی جاتی تب بھی وہ مریم نواز تھی، اور اس کے مقابلے میں ان نون جیت بھی جاتا تو وہی تھا جو آج ہے. اس لیے یہ پیمانہ جو ہے میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اچھا، ایک آخری سوال عرفان بھائی، یہ بتائیں، یہ 2008 میں فارمولا چلا کہ ایک نے سپورٹ کیا پھر اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گیا، یہ فارمولا اب کیوں چلے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فارمولا ڈویبل ہے؟ مالک، اگر مجھ سے یہ بات آپ پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ورکیبل فارمولا بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت مستحکم حکومت کی ضرورت تھی، لیکن ہماری بدقسمتی کی کوئی ایک جماعت اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں لا سکی کہ وہ حکومت بناتی، اور وہ احتیاج میں چلے گی، محتاجی میں چلے گی، بے ساکھیوں کی ضرورت پڑ گئی اس کو. اب دو بے ساکھیاں بھی اگر ملتی ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے 5 سال تک. اگر جیسے کہ میں نے مثال دی کہ ہم پیپلز پارٹی کو بٹھا دیتے ہیں اوپر اور کہتے ہیں جی کہ ہم تو نیچے اپوزیشن کریں گے، ہم کس کی اپوزیشن کریں گے؟ یا جو ہمیں ووٹ دے دیں گے اور کہیں گے جی کہ آپ کو ووٹ دے دیا ہم اپوزیشن کریں گے، کس کی اپوزیشن کریں گے آپ؟ اپوزیشن اس اسمبلی کے اندر ایک ہی ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی. باقی نہ ہم اپوزیشن کرنے کے لائق ہیں نہ کوئی اور اپوزیشن کے. ہم نے مل جل کے اس کشتی کو نکالنے کا عہد کرنا ہے تو خلوص دل سے کرنا ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کسی کو، اور یہ جو فارمولا جو میرے نزدیک نان سٹارٹر ہے کہ 2 سال وہ 3 سال وہ، اس میں کوئی جان ہے؟ یہ تو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ فارمولا آفر کیا ہے. دیکھیں میں چونکہ اس مذاکراتی جو کمیٹیاں ہیں یا سلسلہ ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا شرائط ادھر سے آ رہی ہیں یا کیا پیشکش ہم نے کی ہے. لیکن اگر اصولی طور پہ پوچھتے ہیں تو میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہ کوئی اچھا فارمولہ نہیں ہے کہ آدھا عرصہ ایک آئے اور آدھا عرصہ دوسرا آئے، اور وہ بے یقینی جس کا اشارہ آپ نے کیا کہ ہمارا سٹاک مارکیٹ اتنا گرا ہے، وہ اسی طرح رہے گا. وہ کہے گا جی کہ آج اے ہے تو چلے یہ ٹھیک ہو رہا ہے، پتہ نہیں کل بی آ کے کیا کرے گا. تو ملک کو آپ پھر بے یقینی کی سولی پہ لٹکائے رکھیں گے. یہ کوئی اچھا فارمولہ نہیں ہے. اچھا عرفان صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے یہ آپ کے اور عمران خان کے درمیان میں نہیں تھا، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں تھا. اور کیا اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کا بوجھ اٹھا لیا، کیا اب آنے والے دنوں میں آپ اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اٹھائیں گے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور ہمارے درمیان الیکشن جو تھا وہ 2018 کا تھا، جو دنیا نے دیکھا. اور دنیا نے دیکھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں کیا رول پلے کیا اور کس طرح سے ایک شخص کو اٹھا کے لے کے آئے اور اقتدار کی کارنس پہ بٹھایا. یہ الیکشن جو تھا اگر ہمارے اور اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوتا تو پی ٹی آئی 116 یا 110 یا 101 سیٹیں لے کے، اتنا بڑا جتھا لے کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگا کے آزادوں کے قومی اسمبلی میں نہ بیٹھی ہوتی. اس طرح کوئی 90% کے قریب وہ خیبر پختونخوا میں نہ بیٹھی ہوتی. لیکن اس پہ وہ کہتے ہیں نا، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ انہوں نے اتنی سیٹیں لی ہیں، انسپائٹ آف نہیں، ڈسپائٹ ایوری تھنگ. کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو جیسے وہ کلیم کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو 170 لے کے بیٹھے ہوئے، تو پھر ان کا 92 سے تو اوپر ہوتا، 93 سے اوپر ہوتا فگر. ان کے دعوے تو 35 پنکچر سے لے کے آج تک 170 پہ، اس سے دگنا انہوں نے 70 کیا، اب 170 پہ آ گئے. معاملہ یہ ہے کہ فیفن کی رپورٹ بھی آ چکی ہے. آپ دیکھیں ہم نے جو ووٹ لیے تھے 2018 سے اس سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. پی 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 نے 2018 میں جو ووٹ لیے تھے اس سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور پی ٹی آئی نے جو ووٹ 2018 میں لیے تھے اس سے کم ووٹ لیے ہیں. اس کے باوجود اگر ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہیں تو کہاں دھاندلی ہوئی ہے؟ چلیں عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ ہمارے وقت دینے کا ہمیں. جی ویلکم بیک ٹو بریکنگ بیریئرز. ناظرین، ایک میں آپ سے فگر شیئر کرتا جاؤں کہ کس طرح پری الیکشن چیزیں بھی ہوتی ہیں.
ایک رپورٹ آتی ہے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت, اور یہ فائنانس منسٹری نے رپورٹ, اس پہ لمٹ تھی جنوری 31 تک ان کو دینی تھی, جو نہیں ریلیز کی گئی, ابھی تک ریلیز نہیں کی گئی. اب سنا ہے کہ وہ دی جائے گی اگلی پارلیمان کے سامنے. اس کے مطابق اتنی زیادہ انہوں نے فسکل مس مینجمنٹ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی کہ 2.2 کھرب جو ہے وہ زیادہ خرچہ بجٹڈ سے, اور آپ کے میرے ہر بندے کے قرض میں 25% اضافہ ہوا ایک سال میں, اور جتنا یہ گیپ تھا یہ شاید کسی بھی ایک سال میں سب سے زیادہ ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسہ کوئی نہیں, ورچولی اس کو ہم کہتے ہیں ہم بینکرپٹ ہیں. اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ایک چپڑاسی کی تنخواہ دے دے, باقی کام تو چھوڑیں. جتنا ٹیکس ریونیو ہوتا ہے وہ آپ جب پروونسز کو اپنا شیئر دے دیتے ہیں, پینشنز دے دیتے ہیں اور انٹرسٹ دے دیتے ہیں اپنے قرضوں کے اوپر, ختم. یعنی کہ اس کو آج ایک قرضہ اٹھانے, ایک تنخواہ دینے کے لیے بھی چپڑاسی کے اور لون لینا ہوگا, اس بغیر کام نہیں چلتا. یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہمارے الیکشنز کے ایشو نہیں رہے. ہمارے الیکشن کے یہی تھے کہ کون کس کے خلاف ہے, کون کس کو رگڑ رہا ہے, مجھے کیوں نکالا, مجھے باہر کیوں لائے. یہ ہماری صورتحال ہے, یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے, لیکن اس پہ پھر کس دن بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا شندانہ گلزار خان صاحبہ نے. السلام علیکم. السلام علیکم مالک صاحب. سب سے پہلے تو مبارک ہو, ڈسپائٹ دی آڈز آپ لوگ جیت گئے ہیں اور کافی بڑا فگر آ گیا ہے. یہ مجھے بتائیں کتنے لوگ کھڑے رہیں گے؟ ہمیں تو اطلاعات اس قسم کی مل رہی ہیں کہ شاید آپ کے 20-25 لوگ اور ٹوٹ جائیں, انڈیپینڈنٹس ہو ہیں. شکریہ مالک صاحب. دیکھیے جو ٹوٹنے والا ہے وہ اول تو پی ٹی آئی کا ہے نہیں, ٹھیک. دوسرا کچھ جینوئنلی مجبور لوگ ہیں. پاکستان میں ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ایک باپ اور بیٹی نے, وہ آپس میں لوگوں کی ویڈیوز ڈسکس بھی کرتے ہیں, ویڈیوز بنواتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. تو اگر پاکستان میں اس سے زیادہ مورل ڈیگریڈیشن آ سکتی تھی, آئی ڈونٹ نو اس سے زیادہ کیا ہوگا, کہ ہم لوگوں کے بیڈ رومز میں گھس کے میاں بیوی کی ویڈیوز بنا رہے تھے, ان کے نکاح توڑوا رہے ہوتے ہیں. سو اگر اس طرح کی دھاندلی ہوگی, یہ تو دھاندلی بھی نہیں ہے, یہ تو اوپن بدماشی ہے, پارڈن مائی فرینچ. سو نیچرلی اگر اس میں لوگ ٹوٹ گئے, آئی ڈونٹ بلیم دیم. لیکن اگر کوئی ایسے لوگ تھے جو ہم نے مردم شناسی نہیں کر پائے اور ہم نے غلط لوگوں کو سیٹیں دی اور وہ جیت گئی, تو پھر ہماری اپنی غلطی اگر وہ چلی بھی گئے تو. بٹ دیکھی جائے گی. سننے میں بہت بات آتی ہے. سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جی نون لیگ ووٹ کو عزت دیتی ہے. سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. بٹ آپ نے بھی دیکھ لیا اور میں نے بھی دیکھ لیا کہ پچھلے 2 سال میں خان صاحب کی پارٹی کو سپریس کرنے کے لیے کوئی نہیں چھوڑی گئی کسر. سو لیٹس سی, باتیں بہت ہیں. اچھا یہ بتائیں, علی امین گنڈا پور کیا از ہی دا بیسٹ کینڈیڈیٹ سی ایم کے لیے؟ بیکاز جو ان کی تاریخ ہے, جو ان کا طریقہ ہے, جو ان کی پرفارمنس وزارت میں بھی رہی ہے, ان کو ایک صوبہ دے دینا اس لیے کہ شاید ان کی رسائی گھر تک بھی ہے. کیا از ہی دا بیسٹ کینڈیڈیٹ؟ کیا آپ کی پارٹی کبھی کچھ سیکھتی ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ لوگوں نے محمود خان کو لگا دیا, پھر آپ لوگوں نے لگا دیا بزدار کو پنجاب میں, اور اس تمام رگڑے کے بعد اگر پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں تو لگتا ہے آپ لوگوں نے بھی قسم کھائی ہوئی, ہم نے سیکھنا کچھ نہیں ہے. دیکھیے مجھے نہیں پتا مالک صاحب کے لوگ کس یارڈ سٹک سے لوگوں کو کمپیئر کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دے دیتی ہوں. بلاول صاحب از ہیلڈ ایز اے جینیس کیونکہ وہ بے نظیر کا بیٹا ہے. لیکن جب آپ اس کے والد کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو ایول آدمی پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. تو مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس یارڈ سے کس کو میجر کرتے ہیں. علی امین کی لائلٹی از سیکنڈ ٹو نن. علی امین نے جو خان صاحب کے ساتھ اور خان صاحب کے لیے تکالیف برداشت کی ہیں, اس قسم کی ہیوملیٹنگ پنشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کرول اینڈ انیوژل پنشمنٹس ان کو دی گئی ہیں, پھر جب وہ جیل سے نکلے ان سے معافیا بھی مانگی گئی ہیں. یہ ہمارے اچھے نکڑ گلی نکڑ والے تو اب عہدے جو ہیں مسلم لیگ نون بھی عہدے بانٹ رہی ہے لائلٹی کی بیسس پہ. کون نواز شریف صاحب کا لائل ترین ہے؟ آپ لوگ بھی لائلٹی پہ بانٹ رہے ہیں. اس میں کوئی کمپٹنس کا ہی کسی کو فکر نہیں ہے کہ اربوں روپے کا جو ایکسچیکر ہے وہ کون چلائے گا. بیسکلی کون لائل ہے, بس یہی ایک کرائٹیرین ہے تمام جماعتوں کا. نہیں جی نہیں, I wasn't finished. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ علی امین پہ مجھے نہیں پتا کرائٹیرین کا استعمال ہو رہا ہے, پر اگر لائلٹی میں کمپیئر کرنا ہے تو علی جیسا کوئی نہیں ہے. اگر بات ہوتی ہے کسی اور کرائٹیرین کی, ہمارے پاس عاطف خان بھی ہے, شاہرام خان بھی ہیں, اسد کیسر بھی ہیں. تیمور جھگڑا تو الیکشن ہار چکے ہیں.
یا ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں, بٹ الٹیمیٹلی خان ول ڈیسائڈ اینڈ آل آف اس ول ریسپیکٹ دیٹ ڈیسیژن. جب مجھے میری ٹکٹ مل رہی تھی تو پارٹی کے اندر سے میرے خلاف بہت اپوزیشن تھی. میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہی ہوں, اور یہی بات پارٹی میں لوگوں نے کہی تھی کہ کیا ہم عقل سے بالکل فارغ ہیں کہ ایک ٹرائبل ایریا سے ہم خاتون کو ووٹ سیٹ دے رہے ہیں, اور الحمدللہ میرے ٹرائبلز نے ہی مجھے جتوایا. سو آئی تھنک بیسٹ ہوگا فار پیپل لائک می کہ ہم ویٹ اینڈ سی کا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں کہ ہوگا کیا, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں محمد حنیف صاحب نے بھی جوائن کیا لندن سے, ٹیلی ویژن پہ آتے نہیں, بڑی زبردستی آج میں نے بلیک میل, ایموشنل بلیک میل کر کے بلایا. السلام علیکم حنیف. حنیف کین یو ہیئر می؟ جی آپ کو آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی آج. یہ بتائیں, میں آپ کا ویلاگ بھی سن رہا تھا, بڑا مزدار آپ نے ویلاگ کیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہتے ہوئے آزاد ہو گیا, اتنے ووٹ لے لیے ہیں, اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے مقید ہو گئے ہیں, اپنی مصلحتوں کے تحت اب پھنس گئے ہیں, اور یہ ایک قسم کی قید میں پھنس گئے ہیں کہ کیسے ہوگا کیا نہیں ہوگا. واٹ ڈو یو تھنک از ہیپننگ؟ کیا یہ الیکشن کسی اور نقطے پہ تھا اور اس پہ حل ہوا ہے, کہ یہ واقعی ڈیولپمنٹ اور یہ چیز یہ کہیں آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے, یہ نئی بنتی ہوئی ایکویشن؟ دیکھیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ کی زیادہ بہتر نظر ہوگی, لیکن میرا خیال ایز اے سٹیزن, میرا خیال ہے کہ لوگوں کا تھوڑا سا حادثہ نکل گیا. آپ نے لوگوں کے کہتوں کی آواز سنی ہوگی الیکشن کے جب ریٹرنز آ رہے تھے, کیونکہ عوام کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے سڑکوں میں نکل کے آگے شاگے میں آگے دیکھ لیا, تو ان کو بہت کٹ پڑی تھی. اب ان کا خیال تھا کہ اس کوٹ کے بعد یہ جو ہے یہ سارے چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. لیکن اوپر سے الیکشن آ گیا, تو آپ کو پتا ہے الیکشن میں ایک بندہ ہوتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور تو کوئی بندہ ہوتا نہیں. تو میرا خیال ہے پہلے جو ہے ہمارے ادارے جو ہے ان کے پاس اچھی خاصی سوفسٹیکیٹڈ جو ہے نا مشینری تھی الیکشن کو مینیج کرنے کی کسی طریقے سے. تو اب میرا خیال ہے عوام آگے نکل گئی ہے, ان کا جو طریقے تھے وہ تھوڑے پرانے ہو گئے ہیں, اور پرانا طریقہ تو ان کا بیسک یہی ہے کہ بچپن میں ہم سنا کرتے تھے اسکول میں کہ جی ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں دا, کہ ڈنڈا چلاؤ تو سارے سیدھے ہو جائیں گے آخر میں, اور شاید اب بھی ہو جائیں. لیکن لوگوں نے ایک دن کے لیے تو میرا خیال ہے مزہ لیا ہے, اور جو باتیں جس طرح کی ہو رہی ہیں, جس طرح کو بتایا جا رہا ہے کہ آج یہ غدار ہے, آج یہ چور ہے, اب ہر 6 مہینے بعد ملک کا جو ہے نا سب سے بڑا دشمن بدل دیتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے لوگوں کو واقعی تھوڑا سا لوگوں کی ہنسی نکل نہیں, مجھے حنیف یہ بتاؤ, آپ نے اپنے ویلاگ میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا 5 سال بعد لوگوں کو نا اپنا غصہ نکالنے کا موقع ملتا ہے. انہوں نے نکال دیا اس الیکشن میں غصہ, اور ایک میسج بڑا کلیئر دیا. اب تو اگلے 5 سال کی بات ہے, جس اب ہم دیکھ رہے ہیں 2 پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس ٹوٹ گئے ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں 20-25 اور ٹوٹ جائیں. تو پھر تو 5 سال تک تو پھر کیا یہ پھر کامیاب ہو جائے گی بات, ٹو ڈیسیمیٹ عمران خان, ٹو ڈیسیمیٹ اس پارٹی؟ 5 سال بڑا عرصہ ہے کسی کو توڑنے کے لیے بھی. مالک صاحب, ہم نے پہلا الیکشن بچپن میں دیکھا ہوگا, آپ بھی ساری الیکشن کفر کرتے آئے ہیں, ہر ایک کے بعد حکومت بنی ہے, تو آج تک تو کچھ چلی نہیں. تو میں کوئی بہت بڑا سیاسی تجزیہ کار نہیں ہوں کہ اگلے 5 سال کا کوئی منظر دیکھ سکوں, لیکن آج تک تو کوئی نہیں چلی. تو میرا خیال ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ والی بھی جو ہے یہ نہیں چلے گی, جس کے بننے سے پہلے ہی اس پروسیس کو لوگ سیریسلی نہیں لے رہے. پوری دنیا جس کو پاکستان کے الیکشن کے بارے میں کوئی کنسرن نہیں تھا, جیسے ہی الیکشن ہوا ہے وہ سارا میڈیا دنیا کا بھی کہہ رہا ہے, اور پاکستان کا بھی, آپ لوگ میں سے کئی لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں. تو مطلب ایک لطیفے پہ لوگ 1-2 دن تو ہنس لیں گے, پھر لوگوں کے مسئلے روٹی دال کے مسئلے ہیں اس میں پڑ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کچھ ڈنڈا چلا کے کچھ اور کر کے حکومت تو بن ہی جائے گی, تو ہر دفعہ بن ہی جاتی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن میرا نہیں خیال کہ لوگ اس حکومت کو کچھ زیادہ سیریسلی لیں گے. حنیف یہ بتاؤ, آپ کے خیال میں کیا اس بات پہ گورنمنٹ یا نظام آگے چل پائے گا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ مڈل گراؤنڈ کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈ لیں جہاں ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو, یا عمران خان صاحب اور فوج ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ لے جہاں پہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہو؟ کس کے لیے مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا؟ دونوں سائڈز کو 2 قدم تو پیچھے لینے ہوں گے. مطلب عمران خان سے آپ نے اور کیا پیچھے ہٹوانا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, تو جیل میں بند ہے, اس نے تو کوئی تقریر بھی نہیں کی, تو جہاں تک پیچھے آپ اس ہٹا سکتے تھے تو آپ نے اس کو خود ہٹا دیا ہے. اب ادارے جو ہیں جن کے ساتھ ظاہر ہے جن کو عمران خان نے چیلنج کیا ہے اور الیکشن
آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان دونوں کے درمیان ہی تھا, ٹھیک ہے نا, کہ نواز شریف تو بلاول ٹھیک ہے, ان کو ووٹ پڑے ہیں, وہ پرانے ویٹرن سیاستدان ہیں, جو ان کو کرنا چاہیے, لیکن ووٹ تو انہیں کو پڑا ہے. تو اب مڈل گراؤنڈ آپ خود ہی سوچ لیں کہ ایک بندہ جو ہے جو آلریڈی جیل میں ہے, وہ 150 اس پہ مقدمے ہیں, 3 میں 1 ہفتے میں سزا ہو گئی ہے, اب وہ آگے سے وہ کس بات سے ہٹتے ہیں کہ میں نے نہیں, چلو میں یہ پارٹی چھوڑ دیتا ہوں, الیکشن چھوڑ دیتا ہوں. تو جو اداروں نے یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی تھی مینیج, کھلی بات ہے, آپ سب لوگ بات کرتے ہیں, آپ سے مجھے پتہ ہے, ورنہ میرے پاس اندر کی کوئی خبر نہیں ہے. تو اب ان کو بیٹھ کے بھی اپنے اندر ادارے کو بھی, میرا خیال ہے جب بھی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے مطلب بڑی, تو اس کے بعد اس کا ریویو ہوتا ہے, تو یہ ان کے لیے کافی اہم ایکسرسائز تھی. تو ہوپ فلی وہ بھی بیٹھ کے ریویو کریں گے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے. لیکن ویسے تاریخ یہی بتاتی ہے کہ آخر میں ان کے پاس حل تو وہی بچتا ہے کہ ڈنڈا چلاؤ. اب مسئلہ صرف یہ ہو گیا ہے, میرا خیال ہے فرق جو پڑا ہے کہ جس طرح سے ڈنڈا آپ بلوچستان میں, پسنی میں, گوادر میں چلا سکتے ہیں, گلگت بلتستان میں چلا سکتے ہیں, اس طرح کا ڈنڈا چلانا گجرانوالہ, فیصل آباد ایسی جگہوں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. اور ادارے کے پاس وہ کیپیسٹی ہے نہیں, یا تو وہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں, وہ ایک نئی کور بنا لیں جو صرف الیکشن پہ مینیج کیا کریں تاکہ قوم جو ہے وہ سکون سے دوسرے کاموں میں لگ سکے. لیکن اگر اسی طرح کا انہوں نے رویہ رکھنا ہے کہ ایک بندے کو جیل میں ڈالو, پوری قوم اس کو معصوم سمجھتی ہے, آپ ٹھیک ہے لا ہے اس کا اپنا کورس لینے میں, لیکن ایک بندے کو بٹھا کے وہیں پہ عدالتیں بھی جیل کے اندر لگ گئی ہیں تاکہ وہ بندہ نظر ہی آئے. میرے خیال جتنا عمران خان کو پیچھے ہٹانا تھا اتنا تو ہٹا چکے ہیں. حنیف سے ود می, شہزانہ یہ مجھے بتائیں, میرے نزدیک پرسنالٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں سیاست میں, خاص طور پہ ہمارے ملک میں جہاں پولیٹیکل پارٹیز ہی لوگوں کے ناموں پہ ہیں. پولیٹیکل پارٹی میں جو مین لیڈر ہے وہی سب کچھ ہے. پی ٹی آئی مینز عمران خان, پی ایم ایل این مینز نواز شریف, پی 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 مینز بھٹو خان نام, اسی طرح تمام پارٹیز میں. خان صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو اگر انفیوریبل سرکمسٹانسز بھی ہوں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اب ہی مس بی فیلنگ ایکسٹریملی گڈ, اتنی بڑی اپوزٹ نمبرز آ گئے ہیں, سب کچھ آ گئے ہیں. کیا اس ٹائم پہ تھوڑی سی فراست ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک طرف طاقت ہے تو دوسری طرف فراست ہو تو شاید کہیں مل ملاپ ہو جائے, کہ ہم فردر کانفرنٹریشن دیکھیں گے؟ مالک صاحب دیکھیے, میں تو ایک ایسے کلچر سے آتی ہوں کہ جب ہمارا دشمن بھی ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کو پناہ دیتے ہیں, اٹس اے کوڈ آف آنر. اگر پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں اگر وہ پروڈنس سے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیں تو دیر از نو بار ٹو اینی سارٹ آف نیگوسیشن, لیکن اٹ ہیز ٹو بی آن دا بیسس آف میوچل رسپیکٹ اینڈ آنر. اور وہ اسی طرح ہوگا کہ نو ڈینسٹی شوڈ بی امپوزڈ آن پاکستان. یہ نہ ہو کہ جی ہمیں فلانا پسند ہے, فلانا پسند ہے, اس کے ساتھ اب یہ مکمکا کر لیں, چھانگے مانگے بنا لیں. مجھے اپنی پرسنل اوپینین, یہ کسی کور کمیٹی کی یا عمر ایوب کی کسی کی نہیں, میرے جو اپنا ذاتی خیال ہے, پیپل لائک می جو اے این پی سے بھی ووٹ لے کے جیتے ہیں, مجھے پیپل کا بھی ووٹ پڑا ہے, مجھے ایف کا بھی ووٹ پڑا ہے, مجھے بہت بڑا ووٹ ان لوگوں سے ملے who are sick of these traditional parties. اور I can assure you کہ اس میں اتنی لڑائیاں چھڑ گئی ہیں میرے حلقے میں, اور اگلے مہینے رمضان کے بعد میں شمولیت باقاعدہ کروا رہی ہوں بڑی بڑی پارٹی سے, بڑے بڑے لوگ آئے, صرف اس لیے کہ جو 2 سال میں پی ڈی ایم نے کیا ان کو نفرت ہو گئی ہے اس سے, سیلف ہیٹ جو ہوتی ہے. سو جو ہم پرپوز کر سکتے ہیں, جو میں پرپوز کر سکتی ہوں, ناٹ ایز پی ٹی آئی بٹ ایز اے ممبر آف پی ٹی آئی, 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. تمام آروز جو بھی ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اوتھ لیں میڈیا کے سامنے کہ ہم نے کسی بھی حلقے میں جو کنٹروورشل ہے ہم نے دھاندلی نہیں کی, ہم اپنی ہار مان لیں گے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے پاس 100 سیٹیں ہیں, 10 ہیں, جتنی بھی ہیں. دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اوتھ نہیں لیں گے, یہ ریکاؤنٹ کر لیں. اگر ریکاؤنٹ بھی نہیں کریں گے تو تیسرا جو ہمارے ساتھ آپشن ہو سکتا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. اور چوتھا اس کے بعد نیچرلی یہی ہوگا, کیونکہ اگر لوگ نہیں مانتے, مجھے پتا ہے کہ دیر از نو آنر امانگ تھیوز, پی ڈی ایم کب تک چلے گی, ان کے اتنے کمپیٹنگ, مطلب جہاں تک چوری کی بات ہے وہ سب اس میں اکٹھے ہیں, اس کے علاوہ ان کے ڈفرنٹ انٹرسٹ ہیں, پیپلز پارٹی والے لبرل ہیں, نون والے اپیزرز ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چل پائیں گے. ابھی بھی کتنی مشکل سے چلے, ملک تباہ کیا ہے تو قربان ہوئے. آپ نے جو بات کی نا وہ ٹریلین کے خربوں کے ایکسٹرا خرچے کی, اس حکومت کو, پی ڈی ایم کو تو پکڑا ایسے گیا تھا, پیسے ڈال ڈال کے لوگوں کی جیبوں میں کہ حکومت چلتی رہے, یہ نہیں چلے گی. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن آئی آلویز فیل کہ اگر جس طرح ساؤتھ افریقہ میں ہوا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی کمیٹی بنا دی جائے, تمام حریفین بیٹھ کے کہیں کہ نہیں, وہ چھوڑ دیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, پاکستان میں چھوڑ دیں. پاکستان میں تو لوگوں نے میموئرز بھی لکھے ہیں جس میں جھوٹ بھرا ہوا ہے,
اور وہ میموائرز جس میں لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد چھاپے ہیں تو مرنے کے بعد کوئی نہیں سچ بولتا، زندگی میں کس نے بولنا ہے۔ حنیف I'll come to you with the same question۔ جیسے میں نے کہا میرے نزدیک شخصیات بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیا اب دو ہی ہمیں آگے راستے نظر آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گریجول ایزنگ آف ہو پریشرز پی ٹی آئی پہ، عمران خان پہ، اور دوسرا ہے کہ پریشر اور بڑھا دیا جائے تاکہ ختم کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ سارے پلیئرز کو دماغ میں رکھیں، پرسنالٹیز کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل اینڈ نان پولیٹیکل، آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ پریشر بڑھائے جائیں گے یا گریجول کم کر دیے جائیں گے تاکہ پھر کہیں پہ رپروشمہ شروع ہو سکے؟ مالک صاحب میرا بہت کم اسلام آباد آنا جانا ہوتا ہے، تو عمران خان کی تو پرسنالٹیز کی بات ہے، لیکن وہاں پہ بھی ہوں گی پرسنالٹیز جو فیصلے کرتی ہیں، تو مجھے ان کی مطلب پرسنل پریفرنس کا نہیں پتا کہ باجوہ صاحب سے جو ہمارے موجودہ چیف ہیں وہ کتنے مختلف ہیں، ان کا رویہ ان چیزوں کی طرف کیا ہے، وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں دور سے دیکھتے ہوئے ایز اے سٹیزن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں نا، ایک کام کر کر کے آپ کی ترقی ہوئی ہے، آپ مقبول ہوئے ہیں، آپ جیل میں ہیں، لوگوں کو ووٹ پڑا ہے کیونکہ آپ ایک خاص طرح کی بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو پسند نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت سارے لوگوں کو آتی ہے، تو اگر وہ خان صاحب اگر اس سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے پاس اپیل کیا رہے گی؟ یہ ہو سکتا ہے کافی لوگ پوچھتے ہیں چلیں لیٹس ہوپ تھنگز ورک آؤٹ۔ اور میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن جاتے ہوئے دو باتیں ضرور کروں گا۔ یہ جو چیزیں طے ہو گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی 2008 کا قرضہ اتارے گا، اور ہو سکتا ہے آج بلاول صاحب پریس کانفرنس بھی کر دیں، ہماری اطلاع ہے کہ شاید کوئی پریس کانفرنس شیڈیول ہو رہی ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہوا، لیکن آئی تھنک خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کے پی کے اندر، کے پی میں تیسری دفعہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کی پارٹی کو، پہلی باری تو انہوں نے یہ ہمیں آپ کو دے دیا محمود خان، سیکنڈ ٹائم، آئی ہوپ تیسری ٹائم وہ محمود خان 2 ورژن نہ دیں، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور باقی جیسے میں پرسنالٹی سے بات کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں ایک فضا بنے جہاں پہ کوئی میٹنگ پوائنٹ بن سکے تمام لوگوں کا، بیکاز کلیش نے تو ابھی الیکشن میں ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے، اور لوگوں نے ووٹ اس بات پہ دے دیا ہے کہ اس طرح نہیں، صرف زور کی بیسس پہ نہیں ہوگا، لیٹس ٹاک سینس۔ پاکستان کے لیے ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ لیٹس ٹاک سینس اینڈ لیٹس ناٹ گیٹ ایموشنل اینڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔